بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو حج کے بارے میں قرآنی آیات پیش کریں گے۔ قرآن کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور اللہ پر لوگوں کے لیے حج بیت اللہ کا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی حج کی فرضیت کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اور دیگر آیات حج کے بارے میں، جیسے دوسری آیت وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرے کو اللہ کے لیے ادا کرو، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، قرآن کی آیت۔ اور اسی طرح دوسری قرآن کی آیت فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس آیت میں حاجی کو حج کے دوران کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتایا۔ فرمایا کہ حج مخصوص مہینوں میں ہوتا ہے، لہٰذا جو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے تو اسے نہ تو صحبت کرنی چاہیے، یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی فحش سلوک کرنا چاہیے، اور نہ ہی حج کے دوران لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حج کے بارے میں دوسری آیت وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ اور حج بیت اللہ کا وہی شخص کرے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، جو حج کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، وہ حج کرے۔ دوسری آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، پوری آیت ہے۔ اس میں بھی حج کے فضیلت کے بارے میں بتایا کہ تم جب حج کرو تو حج کے بعد صفا اور مروہ کی بھی سعی کرو، تو چونکہ حج کا ثبوت باقاعدہ قرآن سے ہے۔ اے دیکھو یار، او اے بندہ ماسٹر ہارونے دا بندے دیکھو مجھ روڑ گیا یار، اللہ معاف کرے۔ اور مجھ زیادہ یار بارشیں اللہ پاک رحم کرے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ کرے۔ وہ بہت مجھ بندے روڑ گئے، مکانا خطرہ، اللہ رحم کرے بس۔